السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتی چلوں ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور لائیو مجھ سے بات کرنا چاہیں تو ای میل کیجیے live@ankahi.tv پہ اور کال کیجیے 021-227-0839. انٹرنیٹ کے اوپر بڑا وقت گزرتا ہے اور آج کل شاید ہر کسی کا گزرتا ہے. تو میرے بڑے اچھے ایک دوست ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹر ہیں, تو وہ آج دبئی جا رہے تھے, جو کچھ دبئی میں ہو رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. تو انہوں نے جاتے جاتے ایک بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ پاکستان کی سرحد سے باہر بیٹھ کے کیا جا رہا ہے. بات بڑی اچھی تھی لگی. کل رات کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں شو کرنے کے بعد میں نکلا تو کچھ دوستوں کے ساتھ جانا ہوا, تو ڈیفنس کے علاقے میں ایک چیز ایسی دکھی جس سے گھبراہٹ ہوئی اور گاڑی گھما کے ہم واپس آئے کہ ہم تسلی کریں کہ واقعی جو دیکھا صحیح دیکھا. تو ملبے کا ایک ڈھیر تھا جس کے اوپر ایک تقریباً بمشکل 4 سے 5 سال کا بچہ اکیلا لیٹا سو رہا تھا. سڑک پہ ہم بچے اکثر دیکھتے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن پہ بہت پروگرامز ہوتے ہیں, بات آئی گئی ہو جاتی ہے, اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بچے بہت ساروں کے گینگ میں ہوتے ہیں تو شاید کوئی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. لیکن کل رات جو بچہ دیکھا وہ تنہا تھا اور اس کو دیکھ کے بڑی دیر تک مجھے گھبراہٹ ہوئی اور میں یہی کہتا رہا کہ کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, اور پھر سمجھ آیا کہ میں شاید کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں بہت لاچار ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہمت دے, ہمیں کوئی ایسا راستہ دکھا کہ ہم جن خرمستیوں میں کھوئے ہیں ان سے نکلیں اور کرنے والے کام کریں کہ کسی کی زندگی ہم بدل سکیں, کسی کا مسئلہ ہم حل کر سکیں. آج بینا رضا صاحبہ کی ایک مجھے ای میل آئی. انہوں نے بڑی عاجزانہ مجھ سے کہا کہ مجھ جیسے سمجھدار لوگوں کو پالیٹکس میں آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر میں سیاسی پارٹی بناؤں گا تو وہ یقیناً اس کو جوائن کریں گی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا چھوڑیں, آپ کا کام تو پالیٹکس کرنا ہے. ایسی ای میلیں تقریباً پچھلے 4-5 مہینے میں میرے پاس اندازاً 100-200 ایسی ای میل ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ سیاستدان بن جائیں. لیکن آج والی جو ای میل ہے اس کا میں جواب دے دوں. بینا صاحبہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی 2-4 پیسے کی عزت دی ہوئی ہے وہ اگر سیاست میں چلا گیا تو مجھے خود ہی اس عزت کو روننا پڑے گا, کیونکہ میں مجبور ہو جاؤں گا سیاسی بیان دینے پہ. اور سیاسی بیان دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کھیل میں, اس میدان میں جینا ہے تو مجھے چاہے کتنا ہی ناچنا پڑے, آل فال بولنا پڑے, لیکن مجھے جیتنا پڑے گا. ہر بحث جیتنی ہوگی, کیونکہ یہی ہمارے ہاں جیت کا طریقہ ہے. ٹھوس بات کہنا مقصد سیاست میں نہیں ہے. دوسری کمی جو میج میں ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں سیاست میں کبھی نہیں آ سکتا, کہ میری پچھلی کئی پشتوں میں کسی نے سیاست نہیں کی. ننیال میں شاید 1-2 نسل پیچھے جاؤں تو تھوڑی بہت پسماندہ سی سیاست دکھتی ہے, لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے برتبے میں سیاستدان بن سکوں. تو یہ تو وہ سوچیں ہیں جس کی بنا پہ ہم روز انکہی باتیں کرنے بیٹھتے ہیں. آج سوچا تھا کہ یاروں دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے, کوئی بھاری بات نہیں کریں گے, لیکن پچھلے 4-5 گھنٹے سے جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اس نے دل پھر بھاری کر دیا کہ اب ہم پھر ایک نئی بحث میں پڑے ہوئے ہیں اور پوری قوم کئی چینلوں پہ مبتلا ہے اس بحث میں. بہرحال دیکھتے ہیں بحث کہاں تک جاتی ہے. ہم نے آج یہ دیکھا, ہم سوچا کہ بات کریں ایک ایسے خاندان سے جہاں پیشہ بھی ورثے میں آیا اور قدر سیاست بھی اب دکھ رہی ہے کہ ورثے میں آ رہی. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ڈاکٹر عواب علوی صاحب, دونوں دندان ساز. تو یہ تو جدی پشتی پیشہ بھی ہوا, اور آپ نے کہیں بیچ میں کچھ گڑبڑ کی اور سیاست کی طرف چلے گئے. میں گڑبڑ ہی کہوں گا, مطلب طنزاً مذاقاً کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. اور اب وہ جو جس کہتے ہیں وہ شوق سیاست جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا وہاں بھی دکھنے لگا ہے. ڈاکٹر عواب صاحب جو ہے وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں. انٹرنیٹ جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان میں آپ کا نام بڑی اس طرح پہچانا جاتا ہے. ابھی ویسے آپ نے کوئی جلسہ ولسہ اپنا نہیں کیا ہے, لیکن یہ کہ جلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے وہ انٹرنیٹ کے میسج سے دکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کام ہے سیاست جسے ہم کہتے ہیں, ویسے تو ہمارا رسول انکہی میں کہ ہم سیاست کی بات نہیں کرتے, لیکن اس کے ارد گرد گھومنے کی کوشش کریں گے, بیچ میں نہیں جائیں گے. طواف کریں گے, بیچ میں نہیں جائیں گے. بیچ میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں, بڑی نرم شخصیت کے آپ مالک ہیں. اور سیاست میں تو ایک
کیا کہتے ہیں نا اکھڑ پن اور بدتمیزی کا لہجہ اور وہ سب ضروری ہے. نہ آپ کے نام میں پیچھے کوئی سیاستدان دکھتا ہے, تو آپ یہ اس دھندے میں کہاں سے آ گئے؟ نہیں, میں آپ نے ایک واقعے کا نریشن کیا کہ وہ بچے کی آپ نے بات کی نا جو پڑا ہوا تھا کوڑے کے ڈھیر پر, تو کیونکہ ہم باپ بیٹے یہاں پہ موجود ہیں تو ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کوئی 4-5 مہینے قبل, اور وہ میں لوگوں کو اسی تکلیف سے سناتا ہوں جس تکلیف سے آپ نے یہ بات کہی. اچھا, وہ تکلیف یہ کہ ہم اپنے ہاسپٹل سے جب گھر جاتے ہیں تو وہ ایک چنیسر ہالٹ کا وہ ہے کراسنگ ہے جس کو ہم پار کرتے ہیں کبھی کبھی, تو وہاں پر ہم ایک دن رکے تو ایک بچی نے آ کر اب آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا, کھڑکی جیسے وہ مارتے ہیں نا پیسے مانگنے کے لیے, تو 7-8 سال کی بچی ہوگی. تو یہ مجھ سے کہنے لگے کہ ابا آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ روزانہ 300-400 روپے کما لیتی ہے. تو مختلف ریسرچز ہو رہی ہیں اس بات پر, میگزینز میں لکھا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں, پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ تو یہ کہنے بتائیے. تو میں نے کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ ریپ ہوگا, اس کے بچے پیدا ہوں گے, وہ بھی غیر تعلیم یافتہ ہوں گے, وہ بھی اسی طرح سے بھٹکیں گے, ان کی اولاد بھی تعلیم نہیں پائے گی, یہ ماری جائے گی, یہ پیٹی جائے گی, اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے, اس کی زندگی کے اندر بہت رونا لکھا ہے. تو ہی واز ٹیکن اے بیک. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یو ہیو 4 آپشنز, اور وہی فیصل آپ کے پاس بھی 4 آپشنز ہیں, ہے نا. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اگنور کر دیں اور گزر جائیں اور کہیں کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں, جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ کریں گے, آپ اس وقت اپنے میڈیا میں مصروف ہیں یا میں اپنے پیشے میں مصروف ہوں, مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کھڑکی نیچے کریں اور 10 روپے دیں یا 20 روپے دیں اور اپنی سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر آپ یہ کہیں کہ جی میں خیرات کرتا ہوں, مجھ سے چیزیں دیکھی نہیں جاتی. تیسرا آپشن آپ کا یہ ہے کہ دوسرے دن, میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ دوسرے دن آپ واپس آئیے اور اس بچی کو اس گن سے نکالنے کی کوشش کیجیے, اور شاید آپ کو یہ خیال ہو وہاں کل آ کر کہ یہ ایک مافیا کنٹرول سچویشن بھی ہے جس میں سے آپ نکال نہیں سکیں گے, مگر یہ کہ آپ سوشل کانشیسنس پیدا کریے. اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں جس نظام کی یہ پیداوار ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں نا, ایک اگنور کرنے سے لے کر پورا ہینڈز آن کام کرنے کی حد تک یہ سارے آپشنز ہیں. اچھا, میں جو شاعر ہوتا ہے معاشرے کے اندر مثال کے طور پر بڑی تکلیف سے اشعار لکھتا ہے کیونکہ اس کی حس جاگی ہوتی ہے نا. ٹھیک, میں جب ڈینٹسٹ بنا تو جب سول ہاسپٹل میں نے ہاؤس جاب کیا تو وہاں پر وہ ایک ٹیکنیشین تھا, وہ دانت نکالا کرتا تھا اور سارے ڈینٹسٹ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے, مطلب آپ گپنے لگاتے تھے. مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی, میں نے کہا کہ یار ہماری ٹریننگ تو یہی ہے. تو وہ جو فیلنگ تھی, میں 3-4 مہینے بڑے زوروں سے لگا رہا, پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور یہ بات چبھی کہ کتنی جلدی آدمی خون کا بھی عادی ہو جاتا ہے, تکلیف کا بھی عادی ہو جاتا ہے, بھکاریوں کا بھی عادی ہو جاتا ہے, اور اس کو معاشرے کے تناؤ کا احساس نہیں ہے. وہ عمر دین آپ کو معلوم ہے جس نے خودکشی کی لاہور میں, اس عورت کا بھی آپ کو معلوم ہے جس نے اپنی 2 بچیوں کے ساتھ ریل کی پٹری پر چھلانگ ماری. تو یہ سب چیزیں میں ذاتی طور پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں مجھ کو چبھتی رہیں. میری آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے ان باتوں کو سن کر اور دیکھ کر تو پھر مجھے ملامت ہوتی ہے اپنے اوپر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر, آپ پر اور ان پر کہ اس نے علم دیا, اس نے معاشرے کے اسلوب سے ہمیں فائدہ ملا جو اسلوب ہماری طرف ہے, کیونکہ ہمارے ماں باپ پیسے والے افراد تھے جو اس تمام اوزاروں سے نوازا ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نہ کریں, اور صرف ہم جانوروں کی طرح صرف اپنی روزی اور اپنے ہی سلسلے میں اور اپنے ہی بچوں کی حد تک اپنے سارے ٹیلنٹ کو محفوظ رکھیں. تو یہ آپ کی بات کا صرف میں جواب دے رہا تھا کہ یا تو میں سوشل ورک کرتا یا میں سیاست کرتا. سوشل ورک کے اندر مجھے صرف یہ احساس ہو, یہ ذاتی احساس ہے, مطلب یہ کوئی پریچنگ نہیں کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سیاست میں آئیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کریکس جو بھرنے کی کوشش ہم سوشل ورک کے ذریعے کرتے ہیں, جو میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں, وہ کریکس ہم بھرتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑی دیواریں سائڈ میں. اور جو میں نے شروع میں کہا کہ آپ کی جو مزاج ہے اس میں لطافت ہے, آپ ایک نرم مزاج شخص ہیں جو میں ذاتی طور پہ آپ کو جانتا ہوں, اور یہ آپ نے ثبوت دیا کہ آپ ہیں. لیکن جو بات مجھے چبھتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں آپ سے آپ کی پارٹی یا آپ کی سیاست یا آپ کے مینڈیٹ کی بات کروں گا, یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ وہ باتیں کہنی شروع کر دیں گے جس کا کوئی الف بے تے نہیں ہوگی.
آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں نا. آپ کو وہ اس کے خلاف بین ہے. ہم نہیں کرتے بات, کیونکہ ہمیں آپ کو بھی کئی بیان دیتے دیکھا, کئی بحثیں کرتے دیکھا, ہم نے آپ کے دیگر لیڈران کو بھی کرتے دیکھا. دیکھیے میں اپنی ذات کے حوالے سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سیاست کو اس اعتبار سے اپنایا ہے کہ اس سے میں کمانا نہیں چاہتا ہوں. اگر کمانا چاہتا ہوں تو خوشی کمانا چاہتا ہوں. اور میں نے اتنی تکلیف دیکھی ہے اور اتنی خوشیاں دیکھی ہیں اسی سیاست کے حوالے سے. تو میں اس جماعت کو بھی بلانگ کرتا ہوں جہاں مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی چیز پر پردہ ڈالوں. تو لہٰذا میری سیاست میں کوشش آنےسٹی کی ہے, کوشش ہے, مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ڈس آنےسٹ باتیں بیٹھ کر کسی کے ساتھ کی ہوں. بس ہے, اپنی بات کروں. اب یہ جو ہماری نسل ہے وہ ہے جو اب قدرے باتوں میں کھوئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بات تو کرتے کہ ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں اور میں ان کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں, ان کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر رہا, سامنے کہہ رہا ہوں. جب یہ سیاسی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے میں چینل, حالانکہ دل کرتا بھائی اپنا آدمی دیکھ لو, میں آگے نکل جاتا ہوں کہ چلو اب یہ سب آئیں بائیں شائیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ پاکستان کے لیے بڑا سنہرا ایک وقت ہے کہ آپ کی جو ایج بریکٹ کے لوگ ہیں وہ تقریباً میرے خیال سے 50 سے 55% پاپولیشن ہے اگلے 8-10 سال جو آپ کی ایج بریکٹ ہوتی ہے. تو آپ میں بہت طاقت ہے, آپ کی نسل میں بہت طاقت ہے جو ہم میں وہ طاقت نہیں تھی, اور زمانہ بھی ایسا ہے کہ ابھی آپ میں بہت طاقت ہے. پچھلے چند مہینوں میں یا 1-1.5 برس میں ہم نے آپ کے ساتھ کی تو نہیں, آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ہم جیسوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے دیکھا. وہ آپ چاہے مانے نہ یا مانے, لیکن اگر ذرا سا اس کو باہر نکل کے دیکھیں تو صاف دکھتا ہے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے. جس کو ہم نے سنا سول لبرٹیز موومنٹ, اور کسی نے کہا کہ پیپلز ریزسٹنس موومنٹ بھی تھی. عجیب عجیب الفاظ استعمال کیے گئے. مجھے آج تک کسی نوجوان موومنٹ نے یہ کہتے نہیں, جو ابھی آپ کے والد نے بڑی اچھی بات کی, مطلب میرے دل کو لگی اور میں ایسا لگا کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ایک اور شخص سوچ رہا ہے. کبھی میں نے وہ آپ لوگوں کے وہ بلاگز کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے جو بے قاعدہ جلسے جلوس ہوتے ہیں, کبھی وہ پریس کلب کے باہر ہائی ہوئی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی سڑک پہ ہو ہا کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ کس بے خودگی سے آپ ٹریفک کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم کریں تو اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم تو بھونڈے لوگ ہیں. پڑھا لکھا نئی نسل کرے تو برا لگتا ہے. تو وہ آپ لوگوں نے کہا, کسی سے میں نے یہ نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہ آؤ یار یہ سب چھوڑو, ہم چلو اپنے محلے, گلی, شہر, ملک کے لیے کچھ کریں. وہ میں نے نہیں سنا. کیوں؟ آپ کو کس نے مس گائیڈ کیا؟ میں کم از کم میری نظر میں مس گائیڈ ہے. وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ والد صاحب نے تو چہرہ ہی موڑ لیا کہ میں اس آدمی سے بات ہی نہیں کروں گا, یا دوستی کا لحاظ کر لو ڈاکٹر صاحب. دیکھیے آپ, آئی تھنک یو آر, آپ نے تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مس گائیڈیڈ ہیں. میں نہیں سمجھتا ہم مس گائیڈیڈ ہیں اس طرح سے کہ میں یہ بات کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں خود نہیں کھڑا ہوں گا اپنے ملک کے لیے, اسے میرا ملک میں دیکھ رہا ہوں میرا ملک ڈاؤن ہل جا رہا ہے, بالکل ہے نا, برا حال ہے. اینڈ اب یا تو میں کھڑے ہو کر روکوں اسے, جو جس طرح ہم ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی نسل اور میری نسل میں اگر تھوڑا سا فرق آ رہا ہے, اس میں آپ لوگ نے کام کیا ہے جتنا کام کیا, مگر آپ لوگوں کے کام کے اثرات سے یہ ہو رہا ہے کہ سروائیو نہیں ہو رہا, جا رہا ہے, بہت غلط کیا جو یہاں. اچھا اب آپ مجھے, آئی ایم سوری, آپ سے سوال کیا آپ جواب دیں. 1 منٹ رکیے, یہ سعودی عربیہ سے کال ہے, ان کی بات جلدی سنیں. عارف صاحب, السلام علیکم. عارف صاحب السلام علیکم. جناب فرمائیے. عارف صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ, فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فیصل صاحب, پہلے تو آپ کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے بیٹھتا ہے وہاں وہ انگلش چاہتا رہتا ہے, اور ہمارا تقریباً پاکستان میں رہا کر لوگ دیہات میں رہنے والے ہیں اور جن کو پتہ تک نہیں ہے انگلش کا. جی اس موضوع کی مناسبت سے کہیے عارف صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ موروثی سیاست کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان میں ہم یہاں رہتے ہیں پردیش میں, ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس کا باپ ہے اور بیٹا بھی ہے اور آگے اس کے بیٹوں کے بیٹے بھی سیاست میں ہیں. جی وہ جو کہتے ہیں نا کلچر نہیں گیا, جی بالکل نہ ہی جائے گا پاکستان سے, کیونکہ نہ کسی چھوٹے کو آنے دیتے ہیں. طبقے کے جو لوگ رہتے ہیں بالکل نہیں آ سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ذمہ دار اتنے بڑے ذمہ دار ہیں, اتنا پیسہ ہے, نہ وہ دیتے ہیں اور نہ وہ اتنا پیسہ غریب آدمی لگا سکتا ہے. بہتر ہے, بہت شکریہ. اچھا ایک میں جلدی سے بات کہہ دوں, سیاست میں آیا نہیں جاتا, لایا جاتا ہے. اور اگر عوام چاہتی ہے کہ اس سیاست دان سے بچنا ہے اور اس کو لانا ہے
تو نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، عوام لے آئے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لگتا ہے عوام کو کوئی تکلیف ہی نہیں، ورنہ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا. بہرحال یہ تو میرا مختصر جواب ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی جواب لیں گے اس وقت. اب آپ کہہ رہے تھے پلیز. میں جو اب میں اپنے خود یہ فیل محسوس کرتا ہوں کہ اب ہم اٹھے ہیں اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے. اچھا، تبدیل ایک دو طریقے سے، جس طرح سے ابو نے کہا کہ یا تو آپ سوشل ریفارم کریں بالکل سائڈ میں بیٹھ کے، یا تو پیسے دیں، یا سڑک پر آ کے کچھ نہ کچھ کم از کم آواز اٹھائیں. کہ پوری دنیا ایک طرح سے پردہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہو رہا، اس ملک بالکل صحیح چل رہا ہے، اکانومی بالکل صحیح جا رہی ہے، اور پھر آپ پردہ ڈال کے کہیں کہ کچھ سب ٹھیک ہو رہا اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. تو اس میں جو ہم جو پیپلز ریزسٹنس میں جو جس کا میں اس کا ایک کارکن ہوں، وہ ایک سول سوسائٹی گروپ ہے جو نکلی ہے. چند لوگ ہیں، کوئی سیاست نہیں، سیاسی پارٹی نہیں ہے. اٹ از صرف شہر کے لوگ ہیں جو جمع ہوئے اور جا کے صرف کھڑے ہوتے ہیں، کم از کم اپنا آواز اٹھاتے ہیں، اور آواز ایسے اٹھاتے ہیں کہ شاید کوئی نوٹس کرے کہ بھائی یہ برا ہو رہا ہے، اور وہی ہم سچ کہنا چاہتے ہیں. اب ایگزامپل اگر میں لوں کہ آپ نے جن چیزوں کے بارے میں اب تک آواز اٹھائی، مثلاً کس چیز کے بارے میں؟ ابھی جو سیاست میں جو نومبر کے بعد سے جو ساری پیپلز ریزسٹنس جو بنی تھی، جو گروپ بنا تھا، وہ نومبر 3 کے بعد سے بنا. اچھا، اس میں ابینس آف دی کانسٹیٹیوشن، اس میں میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، مگر میڈیا کے ساتھ کیا ہوا؟ میڈیا کے جو بلیک آؤٹس ہوئے، میڈیا کو جو چپ کرایا گیا، جو ان کے اوپر جو بند کر کے کہا گیا کہ بھائی تم یہ نہ بولو، یہ نہ بولو. تو وہ جو چیزیں ہیں اس کو ایک تو سچ نکلنا چاہیے. اچھا، جو میرا جو تھوڑا سا اس سے نومبر 3 سے بھی پہلے سے تعلق یہ ہے کہ میں بلاگ ایک چلاتا ہوں جس میں میں اپنے پولیٹیکل اوپینین دیکھتا ہوں کہ میں شہری ایک پاکستان کے ملک میں رہتے ہوا بندہ ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں اور میرے کیا وائس ہے. اچھا، اس میں یہ ریسپانسبلٹی چلتی رہی ہے کہ میں سچ بولتا رہا ہوں. جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، میڈیا چھپا رہا ہو یا نہیں بول رہا، کم از کم میں بول رہا ہوں. ایک تو میڈیا کی بات ہوئی، اور میڈیا کے علاوہ آپ جسٹس جوڈیشری ہے. اگر آپ کے جسٹس نظام آپ کے اس ملک میں نہیں ہوگا، جب تک آپ یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ اگر کہ جو غریب ہے اگر کوئی پس رہا ہو، جس طرح عمر دین کا جو ہوا تھا اس کے ساتھ ریسٹوریشن آف جوڈیشری پہ آپ نے، اور اس کے علاوہ سوشل ریفارم جو ہے، کس چیز کے لیے آپ نے جلسہ کیا، جلوس نکالا ہے؟ ابھی تو وہ 4 مہینے کی، ابھی جو ہماری پیپلز ریزسٹنس بنی ہے وہ 4 مہینے ہے، مگر اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کراچی کے جو حالات جو تھے اس کے خلاف بھی بہت بولا ہے، میں نے خاص طور بولا ہے. یہ جو آپ کی یوتھ کا ایک گروپ ہے، نوجوانوں کا جو یہ ایک ریلا ہے جس میں بہت طاقت ہے، اور نہیں ہے تو ہو سکتی ہے، اس کو ٹائم تو دیں. یقیناً. لیکن آپ نے آج تک، آپ کہتے ہیں منظم ہونے کے بعد جوڈیشری کے معاملے میں بولا، اور دوسری چیز آپ نے کیا کہی وہ میرے ذہن سے بھی نکل، میڈیا. دوسرا ایک اور جیسے اب یاد آ ہی رہا ہے، تو جیسے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹیچر استاد کو مارا گیا تھا، تو اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوئے تھے، پیپلز ریزسٹنس کھڑی ہوئی تھی. جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کراچی شہر میں، چاہے جس نے بھی کیا وہ زیادتی کے خلاف کھڑے. تو ایشوز آ رہے ہیں، ابھی 4 مہینے ہوئے، بٹ ایشوز کانسٹیٹیوشن کے ریسٹوریشن کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ تو ہو ہی رہا ہے. وہ تو ہم جو سارے جو نومبر 3 کے بعد سے جو چل رہا ہے، جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، وہ ساری یہی چل رہی ہیں. کانسٹیٹیوشن کتنے لوگ ہیں آپ کے گروپ میں؟ 100. ان 100 میں سے کسی نے کبھی زندگی میں اس آئین کے پہلے برق کو پڑھا ہے جس کی ریسٹوریشن کے لیے 100 نوجوان لوگ سڑک روکے ہوئے، ٹریفک روکے ہوئے، ایک شہر کو چوک کیے ہوئے ہیں؟ کسی نے کبھی کانسٹیٹیوشن پڑھا؟ ٹریفک ہم نے نہیں روکا ہے. ٹریفک آتا ہے نہیں ہم نے اگر آپ ہمارے پروٹیسٹ پر آئے، ہمیں خاص طور پہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم ٹریفک نہیں روکتے. آپ آپ نے نہیں روکا، لیکن کسی نے ان میں سے کتنوں نے آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشن کو پڑھا، سمجھا اور دیکھا کہ ہاں دیکھو یہ شق جو ہے یہ روکی گئی، اس سے یہ اثر پڑ رہا؟ یہ بات بہت ڈیٹیل کی بات نہیں، مگر جیسے اندازہ کانسٹیٹیوشن کی اتنی ہم آج اپنے انٹرنیٹ پہ ہم جو نالج حاصل کرتے رہتے ہیں، میں اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ میں نے کانسٹیٹیوشن صفحہ اول سے صفحہ آخر تک نہیں پڑھا ہے، مگر کم از کم جن چیزوں پر مجھے ایشو اٹھایا جاتا ہے، کم از کم اس میں میں یہ ضرور ہوں کہ معلوم کرتا ہوں کہ کیا کچھ ریسپانسبلٹیز اس میں لکھی ہیں. ان 100 لوگوں نے جو انہوں نے سمجھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے. جی بالکل. اچھا، چلیے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. جو ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کی، سچ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن بہت سا سچ جو سیاسی ہوتا ہے، مسکرا لیں، میں لحاظ کرتا ہوں، اس کو کبھی کبھی روک دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا.
مانتے ہیں آپ سچ کو روکنے میں کبھی کبھی جس طرح سچ کو پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے الفاظ کا چناؤ جی وہی میرا یہ تو زندگی کا معاملہ ہے نا. یعنی آپ وہی بات اپنے والد صاحب سے کریں, اپنی والدہ سے کریں, وہی بات اپنے دوستوں سے کریں, تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ہوگا. چناؤ, لہجہ, نظر, اشارہ, اور اس کا اہتمام رکھنا پڑے گا. اور اگر وہ میں دیکھیں اس بحث میں, جیسے ہم نے کہا کہ ہم یہاں بحث میں نہیں پڑتے, میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں بہت سی چیزیں جو ہم آپ تو سمجھتے ہیں اور ہم آپ آپس کی باتیں ہم آن کیمرہ ہیں, ہمیں اس کی کچھ نزاکتیں ہیں اور ہمیں اس کے اندر رہ کے بات کرنا ہوگی, لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے اور بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں بہت جو مجھے پریشانی ہے وہ یہ کہ یہ جو اتنی خطرناک اور خوبصورت طاقت ہے اس کو شاید میں غلط استعمال کر رہا ہوں, اور اس طاقت کی جو معصومیت ہے اس کا شاید میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں. ہے شاید میں نے غلطی کی ہے کہیں, آپ مجھ سے بھی بڑھیں. نہیں دیکھو, ایک بحث دوبارہ شروع ہوئی ہے معاشرے کے اندر, وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی سے ہوئی ہے نا, اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسٹوڈنٹ یونین جب بحال ہو تھیں اس زمانے میں آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری بہت ہو رہا تھا, تو لہٰذا ان کو بند رکھو. تو یہ بحث طلب باتیں ہیں, مطلب اس میں اوپینینز ویری کر سکتے ہیں. ان کو اگر کوئی غلط استعمال کرے تو وہ ویسی زیادتی, کسی کو بھی غلط, میں کہتا ہوں بچوں کو کیا کسی کو بھی کوئی غلط استعمال کرنا تو غلط بات ہے. غلط بات, کیا میں نے غلط استعمال کیا ان کو؟ آپ سیاستدانوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میں شخص بھی ہوں, میں سیاستدان بھی ہوں, میں میڈیا میں بھی ہوں. نہیں, ان کو غلط استعمال نہیں کیا, ان کا تو فرض بنتا ہے نا, یہ نوجوان نسل ہے, ان کے اوپر مستقبل ہے. یعنی میں تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں ایڈ لٹل بٹ آف ہیومر, کہ یہ ایک پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل تھے. مجھے قطع کرام, یہ اس ہیومر کو روکیے, یہ ہیومر بڑا ضروری ہو گیا کیونکہ ماحول تھوڑا سا ٹینس ہو گیا. ایک مختصر سا وقفہ لیجیے اور ہم واپس آ کے یہ بات سنتے, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے گلی محلوں میں سڑکوں کا بہتر نظام کیوں موجود نہیں ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم, پوچھئے صحیح سوال. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یاد دہانی کراتے چلیں www.ankahi.tv اور لائیو ای میل کیجیے live@ankahi.tv پہ. میرے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر عارف الوی اور ڈاکٹر عواب الوی, باپ بیٹا دونوں, پیشہ بھی ایک اور سیاست بھی تھوڑی سی ایک. اب لگ رہا ہے کہ سیاسی بیان دونوں نے ایک ہی جیسے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سیاست میں نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاست یہ کریں. یہ مجھے یقین ہے کہ ووٹ دینے جائیں گے تو ہماری پارٹی کو دیں گے. یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اور ہم آپ کی پارٹی کی بات کریں گے, یہ بھی رواج ہے کہ باپ ایک پارٹی میں ہو تو بیٹا دوسری میں, تو بیٹی تیسری میں, کہ کچھ بھی ہو سرکار ہاتھ سے نہ جائے. اچھا, یہ آپ کو یاد ہے ایوب خان کا بھائی ہوتے تھے سردار, پورا نام مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا, بھائی تھے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور ایوب خان پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو سنا رہا تھا ایک بات کہ جیسے جیسے یہ سول ریزسٹنس کے اندر آئے ہیں تو ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا, مجھے یہی نومبر 3 جوڈیشری کے بعد کا, تو پریس کلب پر گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں, اور یہ پیپلز ریزسٹنس بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی, سول سوسائٹی بھی کر رہی تھی, اور ہم بھی پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہے تھے. تو ہم گاڑی میں ساتھ آئے, جہاں سے بھی ہم آ رہے تھے تو یہ ساتھ تھے, اور ہمارے 2-3 سیاسی ساتھی ساتھ تھے. تو اس میں ایک نے کہا کہ عواب تم اتر کر ذرا ریکی کر کے آؤ.
تو میں نے فوراً روکا. میں نے کہا دیکھو اگر اب تم ریکی کرنے گئے اور تم گرفتار ہو گئے اور میں گھر پہنچ گیا تو تمہاری اماں مجھے ویسے ہی نکال دے گی. واپس تم رک جاؤ, میں چلا جاؤں, گرفتار ہو جاؤں, وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, مگر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ بیٹے کو گرفتار کر کے باپ گھر آ گیا, ہے نا. تو آپ نے جہاں یہ بات کی کہ یہ استعمال نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ان لوگوں کی کامن سینس ہے کہ یہ خود بھی استعمال نہ ہو. اچھا, دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو استعمال نہ کرے. اچھا, سیاستدانوں میں ایک بے چینی ہے. قائد اعظم کے اندر ایک بے چینی تھی کہ وہ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جو انڈیا میں تھی اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے, ادھر سے انٹلیکٹ بھی آیا اور اٹ پلیڈ اے وائٹل رول ان دا کاز. دوسری بات, ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس ریجن کی سیاست کے اندر انکلوڈنگ ایران اینڈ ٹرکی اسٹوڈنٹس کا ایک رول ہمیشہ رہا ہے, کیونکہ یہ وہ کلاس ہوتی ہے جو ہوش سنبھال رہی ہوتی ہے اور کوئی بیگیج نہیں ہوتا, اور بیگیج سے مراد ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی, تو لہٰذا یہ نکل کر اہم رول ادا کر سکتی ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ سیاستدان کو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, ان کا کامن سینس ہونا چاہیے, ان کو عقل ہونا چاہیے. ابھی مجھے پتہ چلا کہ لاہور کی کسی یونیورسٹی میں آج جو ہے کہ 2 گھنٹے باقاعدہ 2 پارٹیوں کے بیچ گولی وولی. ہاں, ایم اے او کالج. ہاں جی, ایم اے, جی بالکل. تو افسوس ہوا مجھے بھی. تو پھر مطلب ویری سیڈ. تو پھر کیا کریں؟ میں تو یہ کوئی استعمال تو کر رہا ہے نا, ہو رہا ہے. ہاں, یہ بھی ہو رہے ہیں, اور مطلب یہ وہ 100 نوجوان لوگ جو کہ کوئی اور بھلا کام کر سکتے تھے, اور کئی میں پر لسٹ ہے ان کاموں کی جو میں چاہوں کہ آپ کریں, یہ بجائے اس کے وہاں کھڑے ہائی ہوئی کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کی آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. مطلب کانسٹیٹیوشن پتہ ہی نہیں, میں ہی کرے ریسٹور کر دو. آپ جو جنرلائز کر رہے ہیں کہ ہم کو اس کیٹیگری میں کر رہے ہیں کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں, وہی بات صحیح. کامن سینس ہمارا ہے, ہم کیوں استعمال, میں جو کھڑا ہوں اسے اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں. اچھا, ملک اگر کوئی سیاستدان آتا ہے, اگر تحریک انصاف کے ابو آگے کہتے ہیں کہ استعمال ہونا, یہ میری کامن سینس ہے کہ میں اگر استعمال ہونا چاہوں تو ہوں, نہیں ہوں تو الگ کہانی. جو ہمارا جو گروپ جو ایک پیپلز سول سوسائٹی گروپ ہے, وہ اس نیت سے نہیں نکلا ہے. اس کا ابھی تک ایک ایجنڈا بھی نہیں ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں جو ایشوز اٹھیں گے اس کو پکڑیں گے, اس کو آگے لے چلیں گے. میگنا کارٹا جیسے انگلینڈ کا کوئی آئین نہیں ہے نا, تو یہ میگنا کارٹا کے طور پر ہے کہ جو آئے گا جو امپورٹنٹ آئے گا. میگنا کارٹا دیکھیے, میں نہ کاٹوں تو نہ کریں خدا. مطلب آپ کو معاشرے میں گند, ٹریفک پرابلمز, نوکری کی پرابلمز, کریئر کی پرابلمز, روزگار کی پرابلم, آپ کو شرافت کی پرابلم, آپ کو غربت کی پرابلم, یہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا. آپ نہیں دکھ رہا ہے, مگر سب کا دیکھیں, تو شروع وہاں سے کہیں نہ کریں, سیدھا جا کے وہ وہاں کا ہاتھ ڈالے جس کی سمجھ ہی نہیں. دیکھیں, ایک تو جھوٹ جو چھپ رہا ہو, جو غلط کام ہو اس کو تو اٹھا کے کہیں. اچھا, کہ اگر نوکری دینا جو ہے, نوکری دینا کم از کم میرے صلاحیت میں نہیں ہے کہ نوکری دوں, مگر جب ہوگی تو آئی ول میک شور کہ ہو. مگر ایٹ لیسٹ اگر کہیں میں ریفارم, جو چیز میں بری چیز دیکھ رہا ہوں, جو غلط ہوتے دیکھ رہا ہوں, جو میرے ملک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, وہ اگر میں دیکھ رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. باقی صاحب اسلام آباد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فیصل صاحب. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. آپ کے ٹاپک کے مطابق جو کمنٹس آپ نے سیاستدانوں کے متعلق دیے اور وہ بڑے ٹھیک تھے, 100% ایگریڈ. لیکن سیاست ایک عبادت کا نام ہے اگر اس کو سمجھا جائے. وضاحت کرتے چاہیے. جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موریثی سیاست ٹاپک رکھا ہوا ہے. اگر اس چیز کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے اپنے ملک سے, تو ہم کو اسٹرکچرل تبدیلیاں کرنی پڑیں گی جو شروع ہوتی ہیں ری فریمنگ آف کانسٹیٹیوشن سے, اور اینڈ اپ ان کا ہوتا ہے پولیٹیکل سرکٹ کو ڈیموکریٹک اسٹرکچر دینا. رائٹ پارٹی, لیفٹ پارٹی, رائٹ سینٹر, لیفٹ سینٹر, اینڈ فورتھ گروپ جو رائٹ لیفٹ نیوٹرل ہو فار دی نیشنل انٹرسٹ, جو بھی گورنمنٹ فارم کی جا رہی ہو ان کی فیور کے لیے. ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وردی والا چلا جائے اور بغیر وردی والا آ جائے تو ڈیموکریسی ہو جاتی ہے, اور اگر وردی والا بیٹھا تو ڈیموکریسی نہیں ہے. بجا فرمایا آپ. بہتر جناب. آپ نے بڑی اچھی بات کہی, لیکن میں شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے کہ پہلے ہم ووٹر کو اتنی تعلیم تو دے دیں کہ وہ لیفٹ, رائٹ یا سینٹر کچھ سمجھ سکے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اور جو آپ نے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن دی بالکل مناسب کہی, اور میں بالکل آپ سے متفق ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, کہ ابھی تو ہم نے یہ بھی نہیں کر سکے کہ اگر ہم انتخابی نشان ہٹا کے اس کا نام لکھ دیں تو ووٹ نہیں ڈل پائے گا. اور ہم بات کر رہے ہیں بھارت, یہ بات
नौजवान तबके को क्यों नहीं दिखती, और आपसे मेरी ذاتی دوستی بھی ہے, روز کا دن کا ہمارا 50 دفعہ انٹرنیٹ پہ میری آپ کی بات بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں کل میں آپ ایک دوسرے کی شکل کیسے دیکھیں گے. لیکن دوست بات یہ ہے جو ابھی آپ نے جو کچھ کہا, خدا را مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. آپ نے ایسا سیاسی بیان دیا ہے جس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ والد بزرگوار کے ساتھ ان کی بیٹھکوں میں اکثر بیٹھتے ہیں. وضاحت کیجئے کہ یہ آپ نے کیا کہا, سچ کی سچائی اور میں صرف اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوں, چاہے اس میں جو آئے بیچ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ میرا قصور اس میں کیا ہے کہ میں ملک کے خلاف کھڑا ہوں. جو ملک کے لیے نہیں کھڑا, جو خاموشی سے بیٹھے, جو ملک کی کس چیز کے لیے کھڑے ہیں آپ؟ ملک ایٹ لیسٹ میری ایک ملک کی جو عزت ہے جو بالکل ڈاؤن ہل جا چکی ہے, کہ دنیا بھر میں آپ ذلیل ہوتے ہیں, آپ کہیں باہر جاتے ہیں کہتے ہیں یا تو یہ القاعدہ سے تو نہیں آیا, یعنی براؤن اسکن, وہ والی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوا. یہ جو پولیٹیشین بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے اقتدار میں جو کچھ کرتا رہا ہے, چاہے وہ جو ابھی جو کالم نے کہا وردی والا ہو بغیر وردی والا ہو, مگر اگر ملک کے فیور میں بات کوئی کرے گا تو پھر تو ہم مجھ سے ہی بڑے تو ان کی قطع کلامی کرتے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کی بات میں کاٹ دیتا ہوں. دوست, دنیا جو ہے نا وہ یہ جو ساری باتیں ہیں وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سیاست ہے, لیکن جب کوئی ہمارے کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے, غلاظت, گند, ٹریفک, جو ایک بے حدگی کا اس کو ماحول دکھتا ہے, اور اس میں کیونکہ ہماری آبادی میں 50-60% آپ لوگ ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی 50-60% آپ, وہ جو امپریشن ہے اس کو وہ کپ کپا اٹھتا ہے, اس کی کئی نسلیں لرز اٹھتی ہیں اسے. یہ جو ساری باتیں آپ نے کہی نا, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سیاست ہے, اور یہ وقت کے ساتھ سب دنیا بھول جاتی ہے. لیکن وہ جو سال برسا برس جنریشن آپ نسلیں گزر گئی, ہم آج تک پبلک ٹوائلٹ نہ پرووائڈ کر سکے. مجھے کوئی نوجوان شخص یا کوئی سیاسی پارٹی, یہ نہیں ایک سیاسی پارٹی خدا را یہ آ کے کہہ دے کہ ہم پورے پاکستان میں ٹوائلٹ بنا دیں گے, میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. صرف اتنا لوٹا دے دیں گے, صرف لوٹا دے دیں گے. وہ اس عمر میں بھی یہ بچہ سیاست میں ڈوب گیا, چاہے یہ لاکھ چاہے باہر. وہ جو لوٹا تھا وہ سیاسی لوٹا ہوگا. وامک صاحب السلام علیکم. وامک صاحب, ہلو. وامک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کیا فرمائیں؟ الحمدللہ, جی فرمائیے. موروثی سیاست کے حوالے سے جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مخدوم امین فہیم صاحب تھے, ان کی ایک موروثی سیٹ چلی آ رہی ہے, جی, تو میرا کہنا مطلب ہے کہ اب جیسے ان جیسے شریف لوگوں کو ساتھ جو سلوک ہوا ہے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید سیاست سے شرافت ختم ہو گئی. جی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ میری ایک اپنی ذاتی رائے, حالانکہ میں کبھی ان سے ملا نہیں, کبھی صرف ان کو سمجھا ہے, پڑھا ہے, جی, مجھے لگتا ہے یہ میرا اپنی ایک تجربہ ہے, آپ کے ریکارڈ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں وزیر اعظم ضرور. جناب وہ سیاسی بحث ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. ہم کسی پارٹی کسی انڈیویجول کی بات ہم انکہی میں نہیں کرتے. ہم تو ایک جو فنڈامنٹل جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, موروثی سیاست میں میرے نظر میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھائی ہے. ایک بڑھئی کا بیٹا ہی اچھا بڑھئی بنتا ہے کہ اس کو والد سے اچھی تربیت ملتی. لیکن اس سیاست میں اگر کیا ہی وہ حسن ہو کہ والد میں جو اچھائیاں ہیں وہ آگے دے دیں اور کہیں کہ دیکھو یہ میری غلطیاں تھیں, تم یہ نہ کرنا, تو یہ موروثی سیاست تو بہت اچھی چیز ہے. ایک کاروبار ہے, نسل در نسل چلتا ہے اور ترقی کرتا ہے. دنیا میں انٹرپرائز ہم دیکھیں ترقی کرتی ہے. مگر سیاست کو جس طرح سے سیاستدانوں نے بدنام کیا ہے اسی طرح سے آپ بھی اس میں اضافہ ہی کر رہے ہیں. سیاست اصل میں پولیٹیکل اس کنٹرول کی بات ہے کہ نظام زندگی کا صحیح طرح سے چل سکے. جی, اگر چور ہوں گے سیاست میں تو چوری کریں گے, بدماش ہوں گے تو بدماشی کریں گے, شریف ہوں گے تو شرافت دکھائیں گے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے, اور دنیا کے بہترین ممالک کے اندر بھی یہ بدقسمتی ہے کہ جب طاقت آتی ہے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. آپ کی ایک بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا, آپ کی خواہش سے اتفاق کرتا ہوں, مگر انداز اس کی منطق سے اتفاق نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ ٹوائلٹ نہیں نظر آ رہا, آپ جائیں اس پہ کریں. آپ کو یہ برائی ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی, آپ جائیں اس کو کریں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک فرد ہوں. اچھا, اس فرد کے اعتبار سے جیسے میں ڈینٹسٹ ہوں, آپ مجھے کہیں کہ یار تمہارے ڈینٹسٹ سے تو دانتوں کی خرابی سے آدمی مرتا تو نہیں ہے, تمہیں وہ دل کا مریض نہیں نظر آ رہا جو تڑپ کر مر رہا ہے, اس کے لیے تم کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ تو لہذا انسانیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ورائٹی آف سوچ, جی,
ویرائٹی آف کام. ڈاکٹر اچھا اور برا سنیے, دل کا علاج دوسرا ڈاکٹر کر رہا ہے نا, جہاں جو ہماری عوام کے اصلی مسائل ہیں اس کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں. جناب یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ اس ایک کڑی کو لے کر آ جائیں اور یہ کہیں کہ صاحب یہ کیوں نہیں کر رہا. ایک سیاسی نظام, بہتر سیاسی نظام کے ہی نتیجے میں دنیا میں وہ آپ کو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر جگہ ٹوائلٹ موجود ہے, اور ایک خراب تر سیاسی نظام کے نتیجے میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا یہ سول سوسائٹی ہے جو یہ چیزیں فراہم کرتی ہے, یہی تو سیاست ہے. یہ اس کا سیاست سے قطعاً تعلق نہیں, گورننس سے تعلق نہیں ہے. تو آپ غلط سمجھیں پھر سیاست کو, کیونکہ یہ ہے ہی گورننس. ہم اس پہ ایک سیکنڈ میں ابھی بات کرتے ہیں. منظور الہی صاحب مانسیرا سے. منظور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب فرمائیے. الحمدللہ, جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے چلے موروثی سیاست کے علاوہ بہت سے مسائل پہ بات کی ہے, جی, لیکن تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ تو کریں گے کہ آپ ابھی جو کال میں کر رہا ہوں اس وقت بجلی ہی نہیں ہے ہمارے. وہی جو اصلی مسائل ہیں قوم کے. جناب جی منظور صاحب, یہ کہنا کہ موروثی سیاست ہونی چاہیے جی, اگر اس کا صحیح استعمال کیا ہو. جی, لیکن کوئی بھی آدمی اگر پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا بیٹا تو ایم پی اے جو وہ شور کنفرم ہو جاتا ہے. جس طرح آئی ٹی کا بیٹا جو ہے وہ ایس پی بن سکتا ہے, لیکن حوالدار کے بیٹے کو جو ہے نا پولیس میں کانسٹیبل جو ہے نا بھرتی ہونے جو شک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ افسر بیٹے ہیں, ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بڑے لیول کی نہیں, تاکہ چھوٹا بھی جو جتنا بھی آپ نے کہا کہ آپ کے بھی لوگ جو ہیں وہ سیاست میں تھے لیکن وہ گمنام سے ہیں, تاکہ اس طرح ہونا چاہیے نا, تاکہ فرق نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. بہتر منظور صاحب, میں ایکچولی جو انہیریٹڈ موروثی تو بڑا مشکل لفظ ہے میرے سامنے, جو جدی پشتی سیاست آتی ہے, میں ابھی بھی اس کی اچھائیاں برائیاں ہیں اور میں اس پہ اتنا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر تربیت اچھی آتی جائے تو کوئی جائز سی بات ہے. والد بزرگوار نے ابھی یہ فرمایا کہ یہ جو ٹوائلٹ ہے یہ ہے وہ, یہ سب سیاسی نظام سے آئے گا. صحیح آپ نے, گورننس سے آئے گا. اچھا گورننس, سیاسی نظام. کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ, اور اس سے میں سوال کروں گا پھر مختصر وقفہ لیں گے, آپ اس کے بعد آ کے جواب لیں گے آپ سے, کہ ہر پارٹی ہمارے ہاں جو آتی ہے وہ سیدھا جا کے وہاں ہاتھ ڈالتی ہے اور کہتی ہے بس ہمیں وہاں بٹھا دو پھر ہم سب صحیح کر دیں گے. ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نیچے سے شروع کرتا ہوں اور 20 سال میں وہاں پہنچوں, ایک دنیا بناؤں جس پہ میں حکومت کروں تو مزہ آئے. ہم یہ کہتے ہیں بس مجھے اوپر سے دے دو اور میں سب صحیح کر دوں گا, کیونکہ میں فرشتہ ہوں, میں مسیحا ہوں, میرے پاس سارے مسائل کا حل ہے. اور میں نے اپنے اس میڈیا کے کریئر جو 2-3 برس سے میں کر رہا ہوں, متعدد سیاستدانوں سے میں نے ایسی بحثیں کی. میں نے صرف یہ پوچھا خدا را اتنا بتا دیں کہ یہ سب ہوگا کیسے, اور آج تک مجھے کسی نے یہ جواب نہیں دیا. اور شاید اس بات کا جواب یوں نہیں ہے کہ سیدھا کنڈا جو ہم جاتے ہیں ہم کشتی میں نکلے اور ویل پکڑ کے کھا جائیں. ہم یہ نہیں کہتے چلو میں چھوٹی مچھلی پکڑوں, اس کا کچھ سیکھوں, پھر ذرا بڑی پہ آؤں, میں ذرا گلی صاف کر لوں, پھر محلہ, پھر ایک خوبصورت سا شہر بناؤں, پھر اب دیکھو میں نے اتنا کیا, اب مجھے اس کا کنٹرول دے دو. کیا کرا ہے کچھ نہیں, سیدھا کہتے ہیں اوپر سے مانگ. اس سوچ میں یہ سوال آپ کے لیے ہے, اس کا جواب مانگتے ہیں. ایک مختصر وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ ان کہیں میں جڑ رہی ہے, ہم ہو جلدی. کوئی فیئر پلے نہیں ہے. کھیل کے میدان میں نفرت, خودداری یا لاٹھی, ہمت اور بے اصولی, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. یہ ایک جنگ کا میدان ہے. کھیل اور سیاست یہ سب ہیں اندر کی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. ان ڈیپتھ ڈسکشن, لوکل, نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس, ہم وہاں پر موجود ہیں. بس جہاں کھیل وہاں ہم, اور یہی ہے اسپورٹس میں. This program is brought to you in association with Royal Fans. Royal Fans. حسن میری زندگی میں Royal Fans.
انکئی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ شام تیزی سے ختم ہو رہی ہے، تو اگر ہم آپ فون کریں درخواست یہ ہے کہ مختصر رکھیے اور جلدی سے بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے 1 منٹ کا وقفہ لیا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک شکایت کی کہ چھیڑتے مجھ کو، سوال اس سے کرتے تو چلاکی ہے، اور یہ صحیح چلاکی ہے، کیونکہ اگر میں نے ان سے سوال کر لیا تو یہ سیاسی بیان دے دیں گے، اور سیاسی بیان اتنا لمبا دیں گے کہ خدا را کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا. یہ میں لبرٹی اس لیے نہیں رہا کہ ان سے ہماری ذاتی دوستی. اب آپ ایک تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول سے کیوں نہیں آتے، جو کور مسئلہ، اور اس سے فائدہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں عزت محبت آئے گی. دیکھیں ورنہ اس کو کرنے والے تو سارے ایک ہی کہانی رہا. جو سارے سیاستدان اپنے پرانے ذکر جو ابھی آئے ہوئے ہیں وہ آئے کس لیے ہیں؟ وہ آئے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے. آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دے دو کرسی، دے دو پہنچ، میں مجھے لے لوں. مطلب یہ تعلیم ہے کہ باپ کے سامنے بیٹھ کے ایسے نہیں کھا رہا ہے. میری رائے یہ کہ وہ آتے ہیں سیاستدان جو اوپر پہنچتے ہیں. یہ تو ابھی تو پہنچے نہیں ہے، تو ابھی تو نیچے پڑے تو نہیں پہنچے. اوپر پہنچیں گے تو یہی کریں گے، نوٹ بنائیں گے. وہ الگ کہانی. ابھی آپ تو ضمیر کی بات ہے کہ جو اوپر جو پہنچے گا وہ الگ بات سے کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ وضاحت کرتے جائیں ذرا. تو وہ جو سارے سیاستدان جو اوپر سے شروع کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں کہ ہم کو کرسی ملتی ہے، اس کے بعد سب یہی کر رہے ہیں. تو پھر آپ میرے پہ کیوں جنرلائز کریں؟ جنرلائزنگ جنریشن جو کھڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں کہ اوپر آپ جا کے یہ کریں گے تو وائی ناٹ اسٹارٹ فرام دی باٹم. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ درخواست آپ سے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے اور آپ سیاستدان ان کے ہاتھوں میں نہ پھنسیں اور یہ غلطی نہ کریں. نہیں پھنس رہے، لیکن یہی تو کر رہے ہیں. کہاں پھنس رہے ہیں؟ ابھی ہم جو اپنے جو ایشوز لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ سچ سے سچ بولنا ہے، اپنے پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے. اچھا، ابھی تک سیاسی ایلیمنٹ نہیں، اور خاص طور پر سیاست سے ڈسٹینس رہتے ہیں. میں ناٹ ان دا سینس ایک پولیٹیکل پارٹی، میں سیاست ویسے ہے کہ جیسے آپ ابھی ذکر ہوا کہ ایک یونیفارم نظام ٹھیک کرنے کا جو ہے، اگر آپ نیچے سے شروع کریں یا اوپر سے شروع کریں، آپ شاید ہوں کہ یو وانٹ ٹو فگر، آپ ایک دو چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو کہ ایک چیز کو میں ٹھیک کر سکوں گا. اف آئی اوپر سے نظام ٹھیک کرنے کا آسان ہوگا، بیکاز یو ول ہیو دا فنڈنگ، یو ول ہیو دا منی ٹو ڈو اٹ، ورنہ نہیں ہوگا. اور جو ہمارے سیاستدان آئے وہ 8-9 سال رہ چکے. کین یو امیجن اگر وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہوتے اس وقت، آج 8ویں جماعت میں بندہ ہوتا ریڈی ٹو گریجویٹ، ریڈی ٹو انٹر انٹو دس ورلڈ، کہ آ کے اپنے پیسے کما رہا ہوتا اور نوکری تلاش کر رہا ہوتا. 8 سال ہو گئے، 8 سال میں وہ ایجوکیشن. یہ تو ہماری تباہی ہے، وہ تو ہمیں رونے دو، ہمیں اس پہ بحث کرنے دو. یہ تو آپ کے پاس تو موقع، میں سیکھ رہا ہوں کہ آپ کی چیزوں نے غلطی کی. کامل صاحب میں سکر سے السلام علیکم. کامل صاحب. ہلو کامل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے جناب. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، دعا میں یاد رکھیے. فرمائیے. بہت ہی یاد رہتے ہیں آپ. اچھا، دوسری عرض یہ ہے کہ ان سیاستدانوں سے میرا ایک سوال ہے جی کہ یہ 12 سال 14 سال 16 سال کے بچے ان کے جلسوں میں ان کے نعرے لگاتے ہوئے، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہوئے، ان کی اوپر اثر کیا پڑتا ہے؟ اگر ہمارے ہاں ان کو ممانعت کر دی جائے، اکثر میرا ان سب سارے سیاستدانوں سے سوال ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن کے بھی جلسوں میں گزرتے ہوئے، جھنڈے اٹھاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، ان بچوں کو دیکھا ہوگا جن کے ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو جی بہتر کامل صاحب، بہت شکریہ. تو تقریباً وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے. وہ ہم نے دیکھا بہت سی جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، تو خیر اس کو کوئی انڈورس کر ہی نہیں سکتا، وہ تو غلط ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے تھے وہ مکمل کر لیجیے. کہ آپ جرنلائز نہ کریں. آپ اس جو ہم اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں. میں باہر پڑھ رہا تھا اور اپنی چوائس پر، یہ ضرور ہے کہ والد صاحب یہاں پاکستان میں تھے، مگر باہر پڑھ کے اپنی چوائس سے اپنے ملک واپس آیا. اچھا، وہاں کی آسائش جو تھی، بندہ وہاں بہت جلدی نرم ہو کے کہتا ہے یار یہیں رہ لیتے ہیں، ملک جا کے کیوں کرنا. ملک واپس آئے ہیں کیا تاکہ اپنے کم از کم اپنے فرسٹ کلاس سٹیزنز تو ہوں. وہاں تو تھرڈ کلاس سٹیزن ہوں. یہاں فرسٹ کلاس سٹیزن میں یہ ضرور ہے کہ میں پھر آ کر تبدیلی کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم اپنا سر اٹھا کے کھڑا ہو سکے، کہہ سکوں کہ میں پاکستانی ہوں اور میں اس ملک میں واپس آیا صرف اس لیے ہوں. الگ بات ہے کہ اپنا ملک ہے، مگر ایک ہے کہ کم از کم اپنے ملک کو ٹھیک کرنا. اور ٹھیک کیا ہے؟ آپ اگر ایک چیز کریں گے الگ کہانی ہے، بٹ میرے بلیف کے حساب سے، اور ساتھ سے ظاہر ہے ابو کا جو اوپینین چلتا تو رہتا ہے کیونکہ وہ ایک سایہ ہے. ارے بھائی نے بات کی دونوں میں نے بھی کہہ دیا نوٹ بنانے کے چکر میں پہنچتے ہی چوری چکاری شروع. عارف بھائی نے جو بات کہی وہ یہ مثال نے دی کہ اگر میں کہوں کہ جی آپ دندان ساز کیوں ہیں، دل کا خیال کیوں نہیں کر رہے، تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی دل کا خیال کوئی اور کر رہا ہے، ٹانگ کا کوئی اور کر رہا ہے، ہڈی کا کوئی اور کر رہا ہے، پھیپڑے کا کوئی اور کر رہا ہے، آپ دانت کا کر رہے ہیں. سب نے یہ ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. جو مجھے دکھ ہے
اور جو میری پریشانی کی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے تو بھیجا کھانے کی ذمہ داری لی ہوئی، ہم سب مل کے بھیجا نوچ رہے ہیں، جسم کو بالکل ہم نے ناکارہ چھوڑا ہوا ہے. تو جب آپ آئے ہمیں امید ہوئی کہ چلو کوئی آئے گا جو باقی کے جسم کو سنبھال لے گا. جو دکھ ہوا آپ نے ہماری دیکھا دیکھی بھیجے تک تو نہ پہنچے لیکن آنکھیں نوچنی شروع کر دی. خدا رہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر ہم آپ جو ہیں آپ نے ان کو بلایا ہے یہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ملک کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں. آپ نے مجھے بلایا کہ میں سیاستدان ہوں. اگر آپ اس وقت یہاں پر سوشل ورکر کو بلاتے تو وہ یہ بتا رہا ہوتا کہ وہ سوشل ورک معاشرے میں کس طرح سے کر رہا ہے. یہ سب قوم کے ہیرے ہیں، ہے نا، یہ سب قوم کے ہیرے ہیں. بہترین سوشل ورک ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اوپر فخر کرتا ہوں میں، جہاں پہ یہ اسٹڈی ہوئی ہے آغا خان فاؤنڈیشن کی 90s کے اندر، کہ پر کیپٹا پر جی ڈی پی سب سے بڑا چیریٹی گیونگ کنٹری دنیا میں تقریباً پاکستان ہے. جب ارتھکویک کے اندر مثال کے طور پر آپ نے دیکھا جو ریاکشن ہے، اسی کے کچھ دنوں بعد میں کینیڈا یا امریکہ میں تھا، کٹرینا دیکھا میں نے، اور نیو آرلینز میں جو سیلاب آیا تھا، ہریکین آیا تھا. وہاں پر میں آپ کو ایک فرق بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بچہ نکل کر وہ جو کام کر رہا تھا وہاں نہیں دیکھا میں نے. وہاں حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت پر اعتراض تھے، لوگوں نے اتنا نہیں کیا، اس کا 1% بھی نہیں کیا ہوگا جو یہاں لوگوں نے کیا. تو یہ قوم کے ہیرے. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ فیصل جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، تو کوئی اور اسی معاشرے کے ہیروں میں سے کوئی وہ کام بھی کر رہا ہے. جیسے سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول بنا رہے ہیں، میں یہی تو کر رہا ہوں، جو اسپتال کوئی بھی نہیں کچھ کر رہا، نہیں سب کر رہے ہیں. وہ اگر تھوڑے ہم اور بھلے لوگ کر لیں گے اور ہم بھیجا کھانا تھوڑا چھوڑ دیں، اور بھیجا کھانے سے میرا مطلب فزیکلی نہیں ہے، جو ہم قوم کا بھیجا کھایا ہوا ہے، ہم نے ڈسٹریکٹ پوری قوم کو ہم نے انتشار میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو فکر ایسی لگا رکھی ہے ہم نے کہ بھائی یہ 28 دن ہو گئے اور اب وہ 12 کو یہ ہوگا اور 3 مہینے میں یہ ہوگا اور 4 تک اس کو ہم نے اس کو کہیں ہے ہی نہیں کہ بھائی آج کتنے گھنٹے بجلی نہیں تھی، وہ کہیں حساب میں ہی نہیں ہے. بالکل ہونا چاہیے. کہیں حساب میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو جس بس پہ بیٹھ کے وہ بیچارہ، اور میں کم بخت ہی کہوں گا، وہ کم لفظ ہی ہوئی، کم بختی کہتے ہیں اس کی قسمت کو. میں تو سوچوں کہ کیا لفظ استعمال کروں غریب کے لیے. جو ہم بات تو دوست آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزن یہاں آئے ہو، اس کی خاطر بڑا بھلا کیا آپ نے، اور اللہ کرے آپ جیسے لوگ اور ہیں، میں تو چاہتا ہوں. لیکن وہ جو 3rd گریڈ سٹیزن ہمارے پاس ہے، جو کہ تقریباً سارے ہی ہیں، جس میں 1st گریڈ بھی جس سڑک پہ جس گند میں رہتے ہیں ہم کئی کروڑ کی کوٹھی کے باہر جو غلاظت پھیلائی ہوئی ہے، وہ بھی کوئی 1st گریڈ نہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بڑی خوشی ہے کہ ہم 1st گریڈ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا تلخ ہوں اس معاملے میں، اور معافی چاہتا ہوں اگر تلخ لگے آپ کو. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے چیریٹیبل ہیں، کہ فخر کی بات ہے کہ ہماری قوم کا اتنا برا حال ہے کہ ہمیں اتنی چیریٹی دینی پڑتی ہے. ہم محتاجی میں سسٹمز آر فیلنگ ہے نا جناب. تو سسٹم تو ہم اور آپ نے برباد کر دیا نا، اس کو ہی ٹھیک کرنا پڑے. کون کرے گا؟ ہم تو سر بھیجے، ہم تو چکر اسلام آباد کھا جاؤں میں کسی طرح. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کو تو چور کہیں آپ، اس کو سیاستدان میں اور آپ ہی تو ہیں اس میں. چور ہے نا، میں اور آپ ہیں. اگر میں اور آپ پیسے لوٹ کر پھر واپس آتے تو وہ چوری تو ہوا. دونوں آپ نے سیاسی بیان شروع کر دیا. بات یہ کہ اگر میں ڈائریکٹ ہو جاؤں، سیاست بحث ہمارے نہیں، سیاست بحث نہیں، گورننس آپ کی بحث ہے، معاشرہ آپ کی بحث ہے، چینج آپ کی بحث ہے، اور یہ تبدیلی آپ کی بحث ہے. یہ ساری تبدیلیاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور یہ مس گائیڈڈ ہیں. نہیں مس گائیڈ، میں تو کہتا ہوں یہ پہلے گائیڈڈ لوگ ہیں، کیونکہ جو کھڑے ہوئے جس انداز سے جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ اب تک یہ سول سوسائٹی پہلی مرتبہ کھڑی ہوئی. یہ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے، اس کی ان کو سمجھ نہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے یہ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں، اور قوم کی ذمہ داری تعداد میں کم ہے، اور قوم کی ذمہ داری پکڑی ہے انہوں نے. جی، تو میں ذمہ داری ان چیزوں کی پکڑی جن کی ان کو سمجھ ہی نہیں. یہ تو آپ سے پوچھیے، یہ تو میں ان کا جواب یہ تھوڑی ان کا تو آج موقع لگا، میں نے کہا آج وہ بیٹھ کے دنیا کے سامنے بات کریں. مگر آپ کی وہ منطق جو ہے وہ میں اس سے ذرا سا اختلاف کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو تم یہ کیوں نہیں کر رہے. ضرور ان جیسے دوسرے بھی ہوں. میں نے آپ سے کہا نا آپ سوشل ورکرز کو بلائیے. میرے بہت سارے دوست ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ایجوکیشن میں وہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. کچھ سیاستدان بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کر رہے ہیں. میں آپ کے یہاں نام نہیں لوں گا کہ وہ سیاسی بحث ہو جائے گی. اس کو وقت ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے آواز آ گئی کہ 1.5 منٹ رہ گیا.
پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ دونوں آئے، اور کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. آپ سے تو بعد میں پوچھیں گے، آپ بعد میں پوچھیں. یہ سیاستدان بعد میں دیکھیں گے تو باہر آؤ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی اڑا ہوا ہوں اس بات پہ جس میں اڑتا رہا ہوں کہ ہم یہ جو اوپر کے چکر میں پھنسے ہوئے، اس سے اگر یہ صحیح ہوتا تو ہمارے حالات کہیں بہتر ہوتے. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جس بھوک کو مٹانے کا وعدہ 50 برس پہلے تھا وہ آج بھی ہے، جس سسٹم کو سدھارنے کا نعرہ 12-15 برس پہلے تھا وہ آج بھی ہے، جس مشکل، جس تکلیف، جس غربت، جو چیزوں کے وعدے، کسی نے بجلی کا وعدہ کیا، کسی نے روڈ کا وعدہ کیا، کسی نے انصاف کا وعدہ کیا، ہر کسی نے بڑے بڑے وعدے کیے، نسلیں گزر گئیں. ہر کوئی آتا اور بیٹھ کے بتاتا دیکھو جی اس کے زمانے میں تو اس نے اتنے پیسے خرچ کیے. سب یہی کرتے. خدارا ان کے چکر میں نہ آئے، ان کو جو کرنا ہے کرنے دیں. ہم ان کو شاید نہیں روک سکتے کیونکہ ابھی ہماری خودی اتنی بلند نہیں ہوئی. خدارا اپنی خودی اتنی بلند کیجئے کہ پھر ہم کہہ سکیں ان سے کہ ہماری رضا کیا ہے. جب تک ہماری خودی بلند نہیں ہوگی تو یہ ان کی رضا چلتی رہے گی. اور ان کی رضا سے میرا مطلب خدا نہ خاصا ان کی طرف اشارہ نہیں، ہر کوئی سب بھلے لوگ ہیں، لیکن مقصد میرا ایک وہ کمیونٹی ہے جو کہ اس سسٹم کو چلا رہی ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم سب نے غلطی کی ہے، ورنہ یہ سارے جو پروگرام شو ہم کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہم یہاں بیٹھے بھلی باتیں کر رہے ہوتے، ہم آرٹ کی بات کر رہے ہوتے، خوشی کی باتیں کر رہے ہوتے. بہرحال یہ شب ختم ہوئی. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سر.